كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني نشرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فصيحا رحيبا واسعا، كقوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فصيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إسر ولا ضيق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورت مبارک کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، معنی کیا ہوگا؟ یعنی ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ مبارک، اے نورنا، ہوا آپ کے سینے کو ہم نے منور کر دیا، وجعلناہ فصیحا رحیبا واسعا، ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا۔ اور اس کا معنی یہ ہے جیسے فرمایا قرآن پاک نے دوسری آیت میں: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ پاک جب ارادہ فرماتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کا اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی میں آ جاتا ہے، پھر بات حق جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ وَكَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، جیسے اللہ نے آپ کا سینہ مبارک کھولا، اسی طرح اللہ پاک نے آپ کی شریعت کو بھی بڑا واسع بنا دیا۔ آپ کی شریعت بھی آسان ہے، آپ کی شریعت جو ہے وہ بھی بالکل کھلی ہوئی ہے، آپ کی شریعت کے احکام میں بھی کسی قسم کا کوئی اندھیر، کوئی اغلاق، کوئی ابہام نہیں۔ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، حضور پاک نے فرمایا اپنی امت کو کہ میں تم لوگوں کو ایک چمکتی ہوئی شریعت پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسی روشن شریعت دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم جو ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ اتنا واضح ہے، اتنا کھلا ہوا ہے، اتنا جامع ماننے کامل مکمل ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، اللہ کے اسلام اور دین اسلام کے کسی ایک ضابطے پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسانی عقول کوئی قانون بناتے ہیں، 4 سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب قانون بناتا ہے تو وہ اسباب اور ضروریات کو سامنے رکھتا ہے، اور اسباب اور ضروریات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک نظام بنایا، مثلا ہمارا خیال یہ تھا کہ آنے والے سال میں 10,000 آدمی کا اضافہ ہوگا، لیکن 20 کا ہو گیا، تو سارا قانون ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہیں اور علیم بذات الصدور ہیں، قیامت تک ذرے ذرے کا ان کو علم ہے۔ انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون فطرت ہے، وہ قانون قدرت ہے، وہ قانون حق ہے، وہ قانون جامع ہے۔ قیامت تک دنیا تبدیل ہوتی چلی جائے وہی قانون انشاءاللہ کافی ہوگا اور کسی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو مفسر نے فرمایا کہ اللہ نے دونوں انعام فرمائے، حضور پاک کا سینہ بھی منور فرما دیا اور شریعت بھی منور عطا فرما دی، ادھر سینہ کھول دیا، ادھر شریعت وسیع عطا فرما دی۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے کہ آپ خلاصہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ شرح صدر کا معنی شرح صدر لیا ہے، شک کے صدر نہیں لیا، اس لیے اسی قول کو انہوں نے ترجیح دی۔ فرماتے ہیں آپ کی شریعت میں کوئی تنگی نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وقیل المراد بقولہ، اب دوسرا قول جو نقل کر رہے ہیں نا سینے مبارک کا چاک ہونا، جو ہم نے پہلے سبق میں عرض کر دیا، اس لیے فرمایا قیلا، یعنی یہ قول راجح نہیں ہے، مرجوح قول ہے۔ وقیل المراد بقولہ الم نشرح لک صدرک شرح صدرہ لیلۃ الاسراء،
کہ معراج اور اسراء والی رات جو ہے آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. کما تقدم من روایت مالک ابن سعد وقد اورده الترمذی رحمہ اللہ تعالی هنا وهذا وان كان واقعا ليلة الاسراء كما رواه مالك بن سعد ولكن لا منافاة فإن من جملة شر صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ منه أنه من شر المعنوي أيضا والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک ابن سعد کی روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ معراج والی رات بھی حضور کا سینہ مبارک جو تھا وہ کھولا گیا. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بات بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو شاید اللہ پاک نے معنوی طور پر بھی آپ کا سینہ کھول دیا اور ظاہری طور پر بھی آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی اللہ نے علوم و حکمت کے لیے سینے کو معنوی طور پر بھی کھول دیا اور حقیقتاً شک فرما کر اس میں حکمت اور علم کو بھی بھر دیا. قال عبد الله بن الامام احمد قال حدثني محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى البزار قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معاذ بن محمد بن ابي بن كعب قال حدثني ابو محمد بن معاذ عن محمد عن ابي بن كعب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان جريئا على ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء لا يسألونها غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما رأيت من امر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. حضرت عبداللہ ابن الامام احمد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابی ہریرہ سے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی جلیل ہیں اور کثیر الروایت ہیں، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور پاک کی حدیثیں بیان فرمائی ہیں. اس کی حکمت یہ تھی کہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیاوی امور بھی ہوتے تھے اور مشاغل بھی ہوتے تھے. حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا حضور پاک کے ساتھ رہنے، اور مجھے کوئی کام نہیں تھا، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حافظے کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اللہ نے حافظہ عطا فرمایا کہ جو ایک دفعہ حضور سے سن لیا پھر کبھی نہیں بھولے ہیں. آپ انسان ہے بھول جاتا ہے، لیکن اتنی حافظ تھے، یعنی اللہ پاک نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کی. اس لیے محدثین کے نزدیک سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں وہ سیدنا ابی ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ 4000 سے بھی اوپر حدیثیں ہیں جو روایت کی ہیں حضرت ابی ہریرہ. یعنی اسی سے آپ اندازہ کریں کہ 6000 حدیثیں ہیں تقریباً بخاری شریف کے اندر. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارک متواتر طرق سے آتی ہے، ورنہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے. تو 1,00,000 حدیث کا معنی یہ نہیں کہ 1,00,000 حدیث متفرق علیحدہ تھی، احادیث مبارک تو 6,500 تھی، لیکن ان کے طرق اور ان کے اسناد جو تھے وہ مختلف تھے. اور پھر ایک حدیث مبارک کا بیان جو ہے مختلف صحابہ نے کیا، اس لیے ان کا عدد بڑھتا چلا جائے گا. تو ان میں سے تقریباً 4000 یا اس سے بھی زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی. تو آپ حضرت ابی ابن کعب یہ بھی بڑے شان والے صحابی ہیں ابی ابن کعب، اور حضور کے صحابہ میں قرآن پاک کے یہ بہت بڑے قاری ہیں. سب سے بلکہ حضور پاک نے فرمایا اقرأکم ابی، آپ نے فرمایا تم سب میں زیادہ قرآن کا بہتر پڑھنے والا جو ہے وہ ابی ابن کعب، یعنی جس کو حضور پاک نے اتنا بڑا لقب عطا فرمایا ہو. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ابی ابن کعب مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ ان اللہ سمانی یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے. حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا ہے. اس کے بعد ببکا ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب جو تھے پھر گریہ و زاری میں خوشی سے رونے میں مبتلا ہو گئے کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ عرشوں سے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر کو کہ اپنے اس صحابی کو آپ قرآن پڑھیں اور ان کو سنائیں. اب اس سے بڑا مقام کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ کان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جریئا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بہت بڑے جرأت والے تھے، یعنی حضور پاک سے ایسے ایسے سوال بھی کر لیتے تھے جو اور آدمی سوال کرتے ہوئے ڈرتا تھا، یعنی اور آدمی کو سوال کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ حضور کے زیادہ غلام تھے اور زیادہ قریب رہے تھے اور زیادہ علم کو جمع کرنے والے تھے، اس لیے وہ ایسے ایسے سوال بھی پوچھ لیتے تھے جو کوئی اور آدمی سوال پوچھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا آپ مجھے یہ تو بتائیں اول امر النبوت ہے کہ نبوت کے پہلے زمانے میں ابتدا میں آپ کو کیا امر پیش آیا؟ کہتے ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھ کے تیار ہو کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، فرماتی ہیں وقال لك السالت يا ابا هريره اني في الصحراء ابن 10 سنين واشهر واذا بكلام فوق راسي واذا رجل يقول لرجل هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواهن لم يجدها من خلق قط وثيابا لم أرها الآد قط فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بيدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما للصاحب يرجعه فارجعني بأبلغ قصر ولا حصر فقال أحدهما للصاحب أفلق صدره فهوى أحدهما إلى صدره ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال لو أخرج الغل والحصد فأخرج شيئا كحية العلقة ثم نبذها فطرحها فقال وادخل الرأفة والرحمة فإذا وصل الذي يخرج شبل الفزة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال أعد واسلم فرجعت بها أعد قال واغفر الصغير ورحمة للكبير على الصغير ورحمة للكبير۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابا ہریرہ تم نے پوچھا ہے تو آؤ میں بتاؤں۔ فرمایا کہ انی فی الصحراء، میں اس زمانے میں ابتدا میں صحرا میں تھا اور میری عمر مبارک جو ہے 10 سال اور کچھ مہینے تھی، یعنی کیونکہ سارا سرزمین حجاز جو ہے یا پہاڑ ہیں اور یا صحرا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک خطے کو اپنے پاک گھر کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 10 سال اور کچھ مہینے کا تھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، وَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْسِي، میرے سر کے اوپر سے مجھے کوئی آواز آئی کہ کوئی آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ آہوا ہوا، یہ وہی پاک نبی محمد مصطفیٰ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں وہی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایسے چہرے والے انسان آئے کہ لم ارہا قط، میں نے ان کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے تھے کہ وہ لباس بھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور فرماتے ہیں ان کی خوشبوئیں بھی ایسی تھیں کہ وہ بھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے فرشتے تھے اور اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے۔ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ، وہ دونوں میری طرف ایسے چلتے آئے۔ کہتے ہیں جب میرے قریب آئے تو ایک نے میرے اس ہاتھ مبارک میں اور ایک نے میرے اس ہاتھ مبارک میں مجھے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور فرماتی ہیں کہ پکڑ بھی رہے ہیں اور مجھے ان کا پکڑنا محسوس بھی نہیں ہو رہا، نظر بھی نہیں آ رہا، اور گویا مجھے پکڑا ہوا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فقال احدهما لصاحبه يضجعه، ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دو۔ کہتے ہیں فاضجعانی بلا قصر ولا حصر، انہوں نے مجھے بڑے آرام سے لٹا دیا، نہ تو کوئی اس میں ایسا تھا کہ کچھ جیسے زور لگا کے یا زبردستی لٹاتا ہے، یہ بھی نہیں ہوا، اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی، بلکہ انہوں نے مجھے بڑے آرام سے لٹا دیا۔ اور لٹانے کے بعد ان میں سے فرماتی ہیں فقال احدهما لصاحبه، ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے سینے مبارک کو کھولو، تو کہتی ہیں ففلقہ، اس نے میرا سینہ کھولا، اور میں حیران ہوں، فیما ارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا سینہ مبارک کھولا جا رہا ہے، بلا دم ولا وجع،
نہ تو کوئی خون بہ رہا ہے اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے، اور نہ ہی اس سے سینہ مبارک کو کھولا جائے اور بغیر خون مبارک کے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ تو اللہ کا نظام تھا، اور کھولنے والے انسان نہیں تھے، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اخرج الغل والحسد، کہ غل حسد یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، انہوں نے کہا حضور کے دل مبارک سے دور کر دو، اور اس کے بجائے رافت اور رحمت اور محبت اور شفقت بھر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ قاعدہ ہے اصولاً، کہ جتنی اللہ نے نبی بھیجی ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اللہ نے فرمایا میرا بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ہم نے آپ کو یا آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجی ہیں وہ مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، اولاد آدم میں بھیجے۔ تو چونکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ جن سے بشر سے ہوتے، اور اللہ پاک جب جن سے بشر کو پیدا فرماتی ہیں تو اس کے اندر دونوں قوتیں ہوتی، ہر قسم کی قوت ہوتی ہے، خیر کی باتیں بھی ہوتی ہے، اس کے اندر دوسری ایسی چیزیں جو ہیں جن کا علاقہ، جیسی اب دیکھیں ہر انسان کے اندر کھانے کی بھی ایک قوت ہے، علم کی بھی ایک قوت ہے، سمجھنے کی بھی ایک قوت ہے، اور شہوانیت کی بھی ایک قوت ہے۔ تو اس لیے یہ تقاضا ہے انسانیت کا اور بشریت کا کہ اس میں تمام صفات، تمام خواہشات، تمام قوات علمیہ، قوات فکریہ، قوات نظریہ، قوات عملیہ، قوات حیوانیہ، قوات شہوانیہ، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے انسان میں جمع کر دیا۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے نا کہ جو لوگ ان قوا حیوانیہ اور شہوانیہ اور قوا شر کو دبا دیتے ہیں، خیر کو غالب کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء بن جاتے ہیں، اور جو لوگ خیر والی قوتوں کو دبا کے ان شر والی قوتوں کو غالب کر دیتی ہیں، وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ یہی اس لیے کہ اس کے اندر استعداد دونوں ہوتی ہے، اس کے اندر قوا دونوں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تبارک و تعالی، ہمارا اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے کہ خیر اور شر کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہمیں جو دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس تکلیف کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور شر کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف یا اپنے نفس کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، جیسے انہوں نے فرمایا تھا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات پاک جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ دکھلایا، هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں گنتے گئے اور آخر میں فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ حالانکہ بیمار بھی تو وہی کرتے ہیں اور شفا بھی وہی دیتے ہیں، لیکن بیماری کو کہا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں، یعنی ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بیماری کو اپنی طرف نسبت کیا اور شفا کو اللہ کی طرف نسبت کیا۔ تو جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی اللہ نے آپ کے سینے کو حقیقتاً کھول دیا کہ ایک ہے کہ قوت خیر کو غالب کر دیتے اور قوت شر جو تھی وہ دب جاتی، یعنی ہے تو صحیح لیکن دب گئی ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی دونوں قوت، ایک خیر کی قوت ہے اور ایک شر کی قوت ہے۔ خیر کی قوت ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، درس سن رہا ہے، سب خیر کی قوت ہے۔ اور قوت شر بھی اس کے اندر موجود ہے کہ یہی دماغ جو ہے کوئی چوری میں لگا رہا ہے، کوئی ڈاکے میں لگا رہا ہے، کوئی زنا میں لگا رہا ہے، کوئی نقصان میں لگا رہا ہے، چونکہ قوت شر تو موجود ہے۔ اب جب قوت خیر غالب آ جائیں تو شر والی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ وہ جتنی جتنی کمزور پڑتی جائیں گی اتنی اتنی آپ صالح بنتے چلے جائیں گے، لیکن رہیں گی تو صحیح نا، رہیں گی تو صحیح نا۔ کہ جیسے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے
آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ اس وقت 80 اور 85 سال کے قریب تھی. ایک عورت آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا اپنے خادم کو کہ بھائی اس عورت کو میرے کمرے میں علیحدہ نہ بھیجنا، جب بھی وہ آئے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی آدمی اندر ضرور آئے. خیر وہ آدمی آیا، مسئلہ پوچھ کے عورت چلی گئی. تو اب خادم نے عرض کیا، اس نے کہا حضور عجیب بات ہے، آپ کی عمر 85 سال کی ہو گئی، بڑھاپا غالب آ گیا اور زندگی بھر عبادت میں گزر گئی، کبھی الحمدللہ آپ نے کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، تو اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اللہ نے قوتیں تو رکھی ہیں، پتہ نہیں شیطان ابھار دے. قوت تو اندر موجود ہے نا، جیسے خیر کی بھی ہے ویسے شر کی بھی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ مجھے شیطان وسوسے میں ڈال دے تو میں کیوں اپنے معاملے میں اپنی عبادت کو ضائع کروں؟ احتیاط پہلے کیوں نہ کر لوں؟ اس لیے لیکن یہ شان اگر ملا تو صرف آمنہ کے لال کو ملا، حضور عربی کو ملا اور نبی عربی ہاشمی کو ملا، کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم شر کی قوتیں دبانا نہیں چاہتے، ہم نکال دیتے ہیں، رہے ہی نہیں. وہ چیز حضور کی ذات مبارک کے ساتھ ہم رہنے بھی نہیں دیتے، لہذا بات ہی ختم ہو گئی. ایک تو تھا نا کہ حضور کے عمل خیر سے وہ دب جاتی، اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے تو اپنے نبی کو ایسا پاک بنایا ہے اور ایسا پاک فرما دیں گے، ایسا منور فرما دیں گے کہ وہ قوائے شر کا وجود ہی باقی نہ رہے. لہذا حکم دیا کہ سینہ کھول دو اور جتنا وہ غل ہے، حسد ہے، ایسی چیزیں ان سب کو نکال دو اور ان کے بجائے رافت، محبت اور رحمت اور کرم بھر دو میرے مدنی کے دل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بھر دیا گیا. یہی وجہ تھی نا کہ حضور جیسا پھر کریم دنیا نے نہیں دیکھا، حضور جیسا رحمت کرنے والا، محبت کرنے والے، شفقت فرمانے والے اور دشمنوں سے مہربانی فرمانے والے حضور صلی اللہ. اس لیے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور کی زبان مبارک سے لا تو سنا ہی نہیں، صرف کلمے میں سنا ہے. یعنی حضور کلمہ پڑھتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ. لا مانا ہوتا ہے نفی، لا کا مانا ہوتا ہے نہیں. کہتے ہیں صرف لا اگر ہم نے سنا تو کلمے میں تو سنا ہے، ورنہ حضور سے کسی نے جو مرضی آئے مانگا فرمایا دے دو، جو مرضی آئے، کبھی زبان پہ انکار تو آیا ہی نہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یہودی آ رہے ہیں تو شفقت ہے، نصرانی آ رہے ہیں تو شفقت ہے، مشرکین مکہ آ رہے ہیں تو شفقت ہے. جن لوگوں نے حضور کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، جن لوگوں نے صحابہ کو شہید کیا، پھانسیوں پہ لٹکا دیا، حضور جب مدینے پاک تشریف لے گئے مکے والوں پر کات آ گئی، اور کات کا یہ عالم ہو گیا کہ پرانے چمڑے ڈھونڈ کے پانی میں ڈال کے ابال کے پیا کرتے تھے. اتنی قید پڑ گئی اور جناب گندم رک گئی، قافلے رک گئے، گندم آ نہیں رہی اور قید پڑ گئی ہے. ابو سفیان کافر ہے، مشرک ہے اس زمانے میں، بعد میں تو اسلام لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس زمانے میں اس نے سارے مکے کے بڑے بڑے عقل والوں کو جمع کیا. اس نے کہا کہ اس قحط سے ہم نہیں بچ سکتے، ایک طریقہ ہے کہ میں مدینے منورہ جاتا ہوں، حضور سے درخواست کرتا ہوں شاید حضور دعا کر، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا قحط سے بچ جانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اندازہ کرو ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے، آ گئے اور نے کہا حضور بات یہ ہے کہ مکے والے جو ہیں اب بھوکے مر رہے ہیں، ہم آپ کے دشمن صحیح ہے کہ رشتہ دار تو ہیں آپ کے، حجت تو ہوتی ہے نا، قرابت تو ہوتی ہے نا آدمی. اس نے کہا حضور ہم آپ کے مخالف ہیں، ہم آپ کے عقیدے کے مخالف، نبوت کے مخالف، رسالت کے مخالف، لیکن آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں بھوکے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارشیں دے. کافر ہے اور ہمیں غلہ بھی چاہیے. حضور پاک نے فرمایا مدینے والوں غلہ بھی بھیجو، اور علاقے میں جو صحابی نے قافلے روکے ہوئے تھے ان کو بھی حکم بھیجا کہ راستے سے چوکی ہٹا لو، غلہ جانے دو مکے والوں کے لیے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ مکے والے بھوکے مریں. آپ اندازہ فرمائیں، یعنی ایسی رحمت کا بھی کوئی عالم ہے. ایک فاحشہ عورت، اللہ معاف فرمائے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، یعنی پیشہ ور عورت جسے آپ طوائف کہتے ہیں،
ایک طوائف جو تھی مکے کی طوائف اور فاحشہ، مشہور فاحشہ، یعنی جس نے اپنے گھر پر گناہ کے لیے جھنڈا لگایا ہوا، یعنی اندازہ کریں وہ مدینے میں آ گئی، اندازہ کریں مدینے منورہ میں آ گئی۔ حضور نے دور سے دیکھا، حضور نے فرمایا تم وہ عورت ہو اور جو مکے میں بدکاری کرتی تھی؟ اس نے کہا حضور ہاں ہوں۔ تو میں آپ نے فرمایا کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا حضور سردار آپ نے سارے بدر میں قتل کر دیے، میں بھوکھی مر رہی ہوں، سردار تو مر گئے، مجھے پیسے کون دے؟ سردار جتنے تھے بڑے بڑے، ہم لوگوں کو تو پیسے سردار دیتے ہیں، غریب نے کیا دینا ہے؟ سردار تو آپ نے قتل کر دیے بدر میں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، تو میں تو اس لیے آئی ہوں میری مدد کریں، مجھے پیسے دیں۔ حضور نے فرمایا چندہ کرو دے دو۔ انکار نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس نے حضور کے خلاف ایک خط چھپا لیا، اس نے اپنی عادت سے باز نہیں گئی، ایک خط لے کر سازش کے لیے اس نے باقاعدہ خط چھپا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، بدکار ہے، گناہگار ہے، کچھ ہے، رحمت کے دروازے پہ آئیے، ہم خالی نہیں بھیجے۔ ہم کیوں خالی بھیجے؟ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ چاہتے تو پیدا ہی نہ کرتے، اللہ چاہتے تو اس کو مار دیتے، جو بھی گناہ کرتا دنیا میں فوراً برباد ہو جاتا۔ جب وہ ارحم الراحمین پردہ ڈال رہا ہے تو ہم کیوں نہ مہربانی کریں؟ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے، یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، لیکن کسی گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ بلکہ صحیح حدیث ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کی کہ کسی گناہ گار کو گناہ کا تانا نہ دو، ورنہ اللہ اس کو پاک کر دیں گے اور اسی گناہ میں تجھے مبتلا کر دیں گے۔ یعنی کسی آدمی کو یہ تانا نہ دو، دیکھو جی زانی ہے، شرابی ہے، اور جی نشائی ہے، جی چرسی ہے، جی بھنگی ہے، ہم جناب تہجد گزار ہیں، اللہ اس کو نیک کر کے تجھے اسی لعنت پہ مبتلا کر دے کہ تم میرے بندے پہ اعتراض کرتے ہو، میری مرضی، میرا نظام ہے، میں نے خنزیر بھی تو پیدا کیے ہیں، میں نے شیطان بھی تو پیدا کیا ہے، میں نے کتے بھی پیدا کیے ہیں، اگر میں نے بکرے پیدا کیے ہیں، میں نے جہاں حلال جانور پیدا کیا وہاں حرام بھی تو پیدا کیا ہے، ورنہ میں چاہتا تو صرف میٹھے دریا ہوتے پانی کے، کوئی کڑوا ہی نہ ہوتا۔ تو جہاں ہم نے پانی میٹھا پیدا کیا وہاں کڑوا پیدا کیا، جہاں ہم نے حلال پیدا کیا وہاں حرام پیدا کیا، جہاں ہم نے رات پیدا کی اندھیرا وہاں دن کی روشنی پیدا کی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم شریعت کے احکام میں چلو، اگر کسی گناہگار کو دیکھو اس سے ہمدردی کرو، وہ تمہاری مہربانی کا مستحق ہے۔ جیسے کہ بیمار پڑا ہو، ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہو، وہ تڑپ رہا ہو، کہے جی مجھے پیٹ میں درد ہے، آپ ایک ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک پیٹ کے درد کا آدمی پڑا ہوا ہو اور وہ پہلے تڑپ رہا ہے، آپ جناب ٹھوکرے مارنا شروع کر دیں گے، اس کے پیر میں پیٹ میں پاؤں سے ٹھوکر مارو، ٹھیک ہو جائے گا۔ بلکہ آپ کہیں گے، اس کو اٹھائیں گے، اس کو ہسپتال لے جائیں گے، ڈاکٹر کو دکھائیں گے، ڈاکٹر چیک کرے گا، دوائیں دیں گے، آپ اس کو دبائیں گے، ہمدردی کریں گے، بھائی صبر کرو، اللہ رحمت کریں گے، آپ اس کے ساتھ شفقت کریں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا جب ظاہر بیماری والا تیری شفقت کا مستحق ہے تو جو زنا میں پڑ گیا، جو چوری میں پڑ گیا، جو ڈاکے میں پڑ گیا، جو حرام میں پڑ گیا، وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی مریض ہے، وہ بھی تیرے علاج کا مستحق ہے کہ اس کو کسی عالم کے پاس لے جاؤ، اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جاؤ، اس کو قرآن کی مجلس میں لے جاؤ، اس کو حدیث پاک کے درس میں لے جاؤ، اس کے ساتھ شفقت کرو، محبت کرو، تاکہ وہ بھی اس بیماریوں سے نکل کے تیری طرح ٹھیک ہو جائے۔ یہ نہیں کہ تم اس سے نفرت کرو، اگر تم نفرت کرو گے تو پھر ہدایت کون کرے گا؟ نفرت کرنے سے تو اگلا آدمی اور اکڑ جائے گا اور گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے حضور پاک کے سینے مبارک میں رافت بھر دی گئی، رحمت بھر دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے میرا سینہ جوڑ دیا اور پھر مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی اور مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ پھر میرے سینے کے اندر رافت اور رحمت بھر دی گئی، اور فرماتی ہیں کہ پھر اس نے حز ابہام رجلی الیمنا، میں سویا ہوا تھا تو ان میں سے ایک نے میرے دائیں پاؤں کا انگوٹھا، دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو یوں پکڑ کے ہلایا، یوں پکڑ کے ہلایا اور کہا اٹھیں جی آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یعنی
یہ تو ابتدائے نبوت کی بات ہے، ابتدائے نبوت کی بات ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جو آپ کے ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، یعنی ہارٹ کے آپریشن کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، عین وہی سبق مل رہا ہے جو ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ نے یہاں باقاعدہ ایک رگ رکھی ہے، یہاں سے باقاعدہ وہ رگ نکالی جاتی ہے، اسی کو وہ بطور وال استعمال کرتے ہیں جو عروق شعریہ کہلاتی ہیں، جن کو یہ تو کہتے ہیں نا 4 والوز ہوتے ہیں، جن کو عربی طب میں کہا جاتا ہے عروق شعریہ، یعنی دل کی وہ رگیں جو بالوں کے برابر بالکل باریک ہوتی ہیں، انہی کے اندر اللہ کا ایک نظام ہے، اسی سے وہ صاف خون جو ہے وہ پہنچتا ہے، یعنی وہ پمپ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے مشینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹومائزر پھینکتا ہے، اسی طرح وہ دل جو ہے پمپ کرتا ہے اور ان والوں سے خون جو ہے وہ چڑھتا ہے، اور اسی طرح وہ رجل یمنا سے رگ ملتی ہے جس طرح حدیث مبارک میں آیا۔ اور اسی طرح یہاں ایک ڈاکٹر نے، اللہ پاک اس کو جزائے خیر دیں، یہاں کے ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت بڑے ہارٹ کے مشہور سرجن ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کہ حضور کا دل مبارک جب زمزم سے دھویا گیا ہے تو اب میں آپریشن کروں گا تو میں بھی ان کا دل جو ہے زمزم سے دھوؤں گا۔ تو باہر کے جتنے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے فارن کے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کیونکہ ہم جو پانی اس میں کسی قسم کے جراثیم کا خطرہ نہیں ہوتا، اور تم جو پانی استعمال کرو گے خدا جانے اس کے اندر کوئی چیز رہ جائے، تو یہ غلطی نہ کرنا ورنہ مریض مر جائے گا۔ اس نے کہا بھی جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے حضور پاک کے دل سے کسی کا دل زیادہ افضل اور بہتر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ساری کائنات حضور کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے، میں تو تجربہ کرتا ہوں جو اللہ کو منظور ہے ہوگا۔ بہرحال اس نے دھو دیا، اور وہ فرماتی ہیں 3 یا 4 آپریشن میں نے کیے جن کو میں نے زمزم استعمال کیا۔ فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے کامیاب ترین آپریشن وہی ثابت ہوئی جس میں کسی قسم کا کوئی نقص باقی نہیں رہا، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم اسپرو کی گولی بھی کھاتے ہیں اور زمزم بھی پیتے ہیں، نہ اسپرو پر یقین نہ زمزم پر، آدھے میں منافق کی طرح مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ دوا پہ یقین نہ شفا پہ یقین۔ اللہ بھی فرماتا ہے لٹکتے رہو اور مرتے رہو، ورنہ جس بات کو میرا مدنی فرما دے شفا ہے، یعنی آپ یقین کریں مجھے رات کے اس وقت ہونے میں شک ہو سکتا ہے، سورج میرے سامنے نکلا ہوا ہو دن میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن زبان محمد مصطفیٰ میں شبہ نہیں ہو سکتا، حضور کے فرمان میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ زمزم جو ہے شفا ہے، تو پھر ہمیں شفا نہ ہو تو پھر ہمارا پیٹ ٹھیک نہیں نا، ورنہ حضور کا فرمان بھی سچا، زمزم کا شفا ہونا بھی سچا، لیکن آگے ہمارا بدن اتنا پلید ہے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں نا جی، کسی گندگی پہ آپ پانی ڈالتے ہیں، اگر وہ گندگی اور بڑھتی گئی پانی ڈالتے 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 جا کے وہ ختم ہوتی، کیونکہ ہماری گندگی اندر اتنی جمع ہو چکی ہے کہ زمزم کے مٹکے بھی جا رہے ہیں تو ابھی ہم پاک نہیں ہو، ورنہ زمزم کی شفا ہونے میں کوئی شبہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نیت کے ساتھ زمزم کو پیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ زمزم صرف شفا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، فرمایا زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو، یعنی یہ نہیں کہ بیماری کے لیے، بلکہ زمزم کا پانی پی کے دعا کرو اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ میرے فلاں مشکل حل ہو جائے، فلاں پریشانی دور ہو جائے، اس کا بھی فائدہ دیتا۔ فرمایا لما شرب له، جس کام کے لیے پیا جائے۔ اس لیے حضرت سفیان ابن عیینہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، بہت بڑے رئیس المحدثین گزرے ہیں، وہ جب آئے زمزم کا گلاس ہاتھ میں لیا اور کہا میرا اللہ تیرے پاک نبی کا پاک فرمان ہے کہ زمزم جس غرض کے لیے پیو، میرا اللہ میں پی رہا ہوں، مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لے۔ ان کی نظر کہاں تھی اور ہماری نظر کہاں ہے؟
ان کی سوچ کہاں تھی اور ہماری سوچ کہاں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پیدا ہو، یقین پیدا ہو، حضور پاک کے فرمان سے قلبی تعلق اور لگاؤ پیدا ہو. زمزم تو واقعی زمزم ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، کینسر جن کے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، 40 دن زمزم پیا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. ایسے لوگ آئے جن کی بیماریوں سے ڈاکٹر تنگ آ گئے، بیماری سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے دروازے پہ ڈیرا لگا لو، صبح اٹھو زمزم پیو، دوپہر زمزم، رات زمزم، دن زمزم، سینے پہ زمزم، سر پہ زمزم، غسل زمزم، ہر چیز زمزم سے شروع کر دی. چند دنوں کے اندر نہ بیماری رہی نہ تکلیفیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو شفا کے سرچشمے ہمارے سامنے. اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے میری انگوٹھے کو ہلایا اور فرمایا اسلم، اسی طرح ٹھیک ہو جائے. فرجعت بها ورقۃ صغیر کہتے ہیں اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے کیا محسوس کیا کہ جو مجھ سے چھوٹے ان پہ مجھے شفقت آ رہی ہے اور جو بڑے ہیں ان کے لیے میرے دل میں احترام پیدا ہو رہا ہے. اور یہی حکم دیا ہے میرے مدنی پہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہی حکم دیا آمنہ کے لال نے. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو آدمی چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے حکم ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرو، اپنے سے چھوٹے پہ رحم کرو، اپنے سے جو کمزور ہے اس پہ رحم کرو، آپ سے جو بڑا ہے اس کی عزت کریں اور احترام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے اس کے بعد یہ محسوس کیا اپنی طبیعت کے اندر کہ میری طبیعت میں غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، چھوٹوں کے لیے شفقت اور رحمت بڑھ گئی ہے اور بڑوں کے لیے عزت بڑھ گئی. فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ بِمَعْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے فرمایا اور ہم نے اتارا بوجھ آپ سے، ایسا بوجھ جو آپ کی گردن، آپ کی کمر مبارک کے توڑنے والا تھا. اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جتنی باتیں تھیں وہ سب ہم نے معاف فرما دی. الانقاذ والصوت، مفسر فرماتے ہیں الذی انقذ ظہرک. انقذ کا معنی ویسے تو تھا انقاذ. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ اونٹ کے اوپر ایک پلان ہوتا ہے، اس کے اوپر جب بوجھ رکھو تو ایک آواز آتی ہے اس لکڑی سے. جب بوجھ زیادہ پڑے گا تو چلے گی. تم نے کہا انقاذ کا معنی وہ ہوتا ہے جب بوجھ پڑے اور اس سے آواز پیدا ہونی شروع ہو جائے. یعنی اتنا بوجھ جو آپ محسوس کر رہے تھے ہم نے آپ کو معاف کر دیا اور اس بوجھ کو بھی ہم نے اتار دیا. فرماتے ہیں انقاذ کا معنی آواز ہوتا ہے. وقال غیر واحد من السلف فی قول الذی انقذ ظہرک ای اسکلک حمل. ایسا بوجھ جس کا اٹھانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا وہ ہم نے آسان کر کے اتار دیا. وقوله تبارک و تعالی ورفعنا لک ذکرک. قال مجاہد ذکر اللہ ذکر من یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. کیا مانا؟ حضرت قتادہ فرماتے تھے اللہ نے حکم دیا میرا بدری جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. سب سے بڑی چیز کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی طرح اذان میں، اسی طرح اقامت میں، اسی طرح نماز میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نام اونچا کر دیا. وقال قتادہ رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے دنیا اور آخرت میں حضور کا شان اور ذکر اونچا کر دیا. فلیس خطیب ولا مستشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی بہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. فرماتی ہیں کوئی خطیب خطبہ دینے والا، کوئی نمازی نماز پڑھنے والا، کوئی مؤذن اذان دینے والا، کوئی مکبر تکبیر کہنے والا نہیں کہہ سکتا جب تک محمد مدنی کا نام ساتھ نہ لے.
وقال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث بن الراجل بن الهيثم بن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتاني جبريل عليه السلام فقال ان ربي وربك يقول كيف رفع ذكرك قال الله اعلم قال اذا ذكرت معي وقد رواه ابن ابي حاتم يونس بن عبد الاعلى به ورواه ابو يعلى من طريق ابن الحيث عن دراج. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور پاک کی خدمت میں، آ کے سلام کیا اور فرمایا کہ میرا رب اور تیرا رب فرماتی ہیں کہ میرا مدنی دیکھو میں نے آپ کا نام کیسے اونچا کر دیا. حضور نے فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتی ہے جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام بھی ذکر کیا جائے گا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رفعت شان دی ہے، ولادت سے پہلے بھی آپ کا ذکر ہے، ولادت کے بعد میں بھی آپ کا ذکر ہے، نبوت سے پہلے بھی آپ کا ذکر ہے، نبوت کے بعد بھی آپ کا ذکر ہے، دنیا میں بھی آپ کا ذکر ہے، قبر میں بھی آپ کا ذکر ہے، حشر میں بھی آپ کا ذکر ہے، اور سب سے آخر میں شفاعت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور پاک کا ذکر اور آپ پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات ذرا بہت کٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی ایک تو مہربانی کرو، کوئی ضروری بات پوچھی کرو. ہوائی جہاز میں نماز کا وقت آ گیا، پڑھی ٹھیک ہے. میں طواف کے درمیان قرآن پڑھتا ہوں ٹھیک ہے. رکن یمانی پر موقع لگے ہاتھ لگاؤ، نہ لگے پڑھتے جاؤ. باپ فوت ہو گیا ہے، اگر ان کی طرف سے حج کروں بالکل ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت جو ہے اگر بیٹھے ہوئے ادا کریں بالکل اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں. سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے نہ رکوع ہے نہ قیام ہے، بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کر لیں. میرا لڑکا جدے میں رہتا ہے، میں جب آیا تو میں رات اپنے بیٹے کے پاس جدے میں رہا اور احرام کراچی سے باندھ کے نہیں آیا. کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جدے میں اپنے لڑکے کے پاس جاؤں گا. احرام اس کے لیے شرط ہوتا ہے جو نیت کرے کہ میں سیدھا مکے جاؤں گا. اگر اس کی نیت جدے کی ہے، طائف کی ہے اور کسی دوسری جگہ کی ہے اس کے لیے احرام کوئی ضروری نہیں. دو آدمی اکٹھے عمرہ کرنے کے لیے گئے اور دونوں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑے. فارغ ہونے کے بعد اگر ایک دوسرے کا سر موڑ لیں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. ایک عالم نے حرم کے اندر بغیر گواہوں کے نکاح پڑھا. یہ بڑا اچھا عالم ہے، جاہل ہے کہ عالم ہے؟ غیر گواہوں کے بھی نکاح ہوتا ہے. عجیب عالم ہے، ساتھ عالم بھی لکھتے ہو. اب مشکل یہ ہے کہ جو داڑھی رکھ لے وہ ان کے نزدیک عالم ہوتا ہے. یہ ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے. ہر داڑھی والے کو سمجھتے ہیں داڑھی جو رکھی ہے مولویوں، اور اسی لیے جو داڑھی والا گناہ کرے وہ ہم مولویوں کے کھاتے میں لکھا جائے. کہتے ہیں دیکھا جی مولوی بڑے بھائی، وہ دیکھا ہے داڑھی کو. او خدا کے بندے، ڈاکٹر کی سند پوچھتے ہو، انجینئر سے سند پوچھتے ہو تو کم از کم عالم سے بھی کچھ سند پوچھو. کہاں پڑھا ہے، کہاں علم حاصل کیا ہے، کہاں کا فارغ التحصیل ہے، کتنے عرصے سے قرآن حدیث پڑھاتا ہے، کس مدرسے میں رہتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف داڑھی رکھ تو مولوی بن گیا. کوئی نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور بلکہ فقہا نے تو اتنا لکھا ہے کہ نکاح کے گواہ بھی عادل ہوں، یعنی بڑے اچھے لوگ ہوں. مقصد ہے کہ فاسق فاجر اور گناہگار نہ ہوں. اس لیے حکم ہے کہ نکاح کے گواہ بھی اچھے تلاش کیے جائیں. یہ بغیر نکاح گواہوں کے جو نکاح ہے کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. وہ عالم شالم نہیں ہوگا، بس کوئی داڑھی والا انہیں پکڑ کے بٹھا دیا ہوگا. اور آج تو جس کو 100 ریال دے دو مرضی ہے 10 نکاح پڑھوا لو. مقام محمود کا تو پتہ نہیں، بہرحال مقام ابراہیم تو ہے. ان پر جو پاؤں کے نشان ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ جب وہ اپنے انبیاء کے لیے کسی معجزے کا اظہار کریں گے تو کوئی نشانی تو ہوگی، کوئی علامت تو ہوگی جس سے پتہ لگے کہ یہ وہ پتھر ہے اور یہ پتھر نہیں ہے. اس لیے اللہ کی حکمت ہے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر چونکہ آپ نے کعبے کی تعمیر کی تو اس میں اللہ پاک نے وہ نشان چھوڑ دیے. اور ہمارے لوگ جیسے
ویزا 2 نمبر لگا لیتے ہیں نا، انہوں نے ایسے پتھر بھی 2 نمبر بنا لیے، یہ خود پاؤں بنا لیتے ہیں، کہیں حضرت علی کا پاؤں ہے اور کہیں جناب کسی بزرگ کا پاؤں ہے۔ آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ کہیں حضور پاک کی دستار ہے، کہیں حضرت علی کی تلوار ہے، کہیں جناب پگڑی مبارک، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ سارا اٹھا کے لے گئے، نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، یہ سارا وہاں سے اٹھا کے آئے اور سارا کچھ لے گئے، مکے مدینے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اور خدا کے بندے، پہلے اللہ نے جس کو کوئی چیز دی تھی نا، یاد رکھو، ایسی نعمت جو تھی، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا یہ چادریں ہیں، انہی میں مجھے دفن دینا، میں قبر میں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بلکہ آپ کے پاس ناخن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا ان کو بھی میرے ساتھ دفن کرو۔ اس لیے کون چھوڑتا تھا کہ ہمیں دے جائے؟ بہرحال ایسی کوئی چیزیں ہوں تو ان کی سند بھی ہونی چاہیے، یعنی آپ یقین کریں، ایمان سے کہیں، اگر حضور پاک کا اتنا سا کپڑا آپ کو مل جائے، آپ مجھے دے دیں گے؟ آپ دے دیں گے؟ ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا، شریعت کا مسئلہ ہے نا جی کہ پانی پلاؤ تو دائیں ہاتھ سے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ پانی پلاؤ یعنی کوئی چیز بھی ہو تو دائیں ہاتھ سے تقسیم کرو۔ اچھا، خدا کی شان ایسی ہو گئی کہ دائیں ہاتھ پہ ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا اور بائیں ہاتھ پہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے۔ اب حضور پاک پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر میں دائیں ہاتھ سے نہ دوں تو سنت کے خلاف ہے، اور اگر دائیں ہاتھ سے دوں تو چھوٹے کو دوں اور بڑے بیٹھے رہیں۔ تو حضور پاک نے پانی لیا اور دائیں جو بیٹھا تھا نا بچہ، اس کو کہا بھی اگر تم اجازت دو تو پہلے میں ان کو پلا لوں۔ اس نے کہا حضور میں اجازت نہیں دیتا، میں نہیں دیتا۔ میں خدا کے بندے کیا کروں؟ جی میں نہیں دیتا۔ حضور نے بعد میں صحابہ نے کہا تمہیں حضور نے کہا، اس نے کہا حضور کے ہاتھ سے مجھے چیز مل رہی تھی تمہیں دے دیتا۔ عجیب بات ہے، اس نے کہا میں اتنی خوش قسمت کہ حضور کے ہاتھوں سے مجھے ایک چیز مل رہی ہے، پتہ نہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہاں آتے آتے مجھے ملتی نہ ملتی، میں اپنا نصیب کیوں ضائع کر دوں حضور کے ہاتھ سے آنے والی چیز کا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آمنہ کے لال کا جوتا بھی مل جائے تو ساری دنیا دے کر نہ خرید لے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم نے تو ہر چیز اپنی بنا لی ہے ماشاءاللہ۔ ہم تو اتنے ترقی کر گئے ہیں نا، جس ملک میں جاؤ پیران پیر کی قبر موجود ہے، جس ملک میں آپ مہربانی کیجیے، 8-10 تو مجھے بھی پتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حجر اسماعیل، یہ جو حتیم ہے اسی کو کہتے ہیں حجر اسماعیل۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہاں عبادت فرماتے تھے۔ حجر اسود کے نیچے کے پتھر پر ہاتھ پاؤں لگنے سے دوبارہ طواف، مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ کا مسئلہ۔ حجر اسود پر ہاتھ لگانا ہے اور نیچے ہاتھ نہیں لگانا، لگ جائے تو کوئی بات نہیں، یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو میں سمجھا نہیں۔ میرے بیگ سے کسی نے ٹکٹ اور شناختی کارڈ اور پیسے چرا لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، کچھ لوگ حج پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ جیب کاٹنے آتے ہیں۔ ان کو جب اللہ کے گھر کا حیا نہیں ہے تو مولوی مکی کے کہنے سے ڈر جائیں گے۔ جس آدمی کو اللہ کے کعبے کا حیا نہیں آیا، اللہ کے حرم کا حیا نہیں آیا، پھر مکے میں آ کر بھی چوری کر لی، اور چوری بھی اپنے بھائی کی کر لی کہ اب وہ دھکے کھاتا پھرے بیچارہ، نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ ٹکٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی آپ حضرات ہمارے بہت بڑے بھائی ہیں اور بزرگ ہیں، پیر جی عطا المحسن حضرت امیر شریعت کے بیٹے سید عطا اللہ شاہ، وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ ان کے گھر میں بھی تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ سے نوازے۔ اور کسی دوست کا آپریشن ہو رہا ہے لندن میں، اور ایک دوست کا امریکہ میں، انہوں نے بھی فون کیا ہے۔ بہرحال اللہ سب کو شفا کاملہ سے نوازے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ اچھا جی، میں پاکستان سے بدریہ ہوائی جہاز جدے آیا، میرا کوئی آدمی نہیں تھا، کپڑوں والا بیگ جدے کے لیے بک تھا، گم ہو گیا تھا۔ اچھا جی، جدے سے ٹیکسی والا مکے آیا، جبل نور لے گیا، دم پڑتا ہے، یعنی آپ پاکستان سے جدے پہنچ گئے، آپ گم نہیں ہوئے، صرف احرام گم ہوا اور کچھ نہیں۔ آپ ایک بکری بطور دم ادا کریں اور عمرہ بھی قضا کریں۔ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، کسی دوست کی گھڑی اس کو لگی تو زخم ہو گیا، خون نکلا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، طواف
یعنی اگر خون زیادہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوبارہ وضو کرے اور طواف کرے. ویسے عمرے میں کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرے میں خون نکل گیا تو شاید عمرہ بھی خراب ہو گیا. یہ غلط بات ہے. خون نکل جائے، چوٹ لگ جائے، ہمارے ذمہ تھوڑا ہے. اللہ کی مرضی ہے، چوٹ لگ گئی. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد نرینہ دے. بھئی دعا کریں جتنے لاولد ہیں اللہ سب کو اولاد نرینہ دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو حیا دے اور ان کو فرما برداری نصیب فرما دے اور صالح بنا دے، اور لا اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرما دے. قرآن مجید کے 40 سپارے نہ ہونے کا کیا ثبوت؟ تم 40 سپارے جو کہے وہ ثبوت لائے، ہم تو کہتے نہیں، ہم کیوں ثبوت لائے؟ جو 40 کا دعویٰ کرے ثبوت دعوے والے کے ذمہ، ہمارے ذمہ ہے. ہم تو مانتے 30 ہے، ہمارا دعویٰ 30 کا ہے، 30 موجود بھی ہے. ہمارا تو دعویٰ سامنے موجود ہے 1400 سال سے. جو 40 کا دعویٰ کرے وہ ایک سپارہ اور تو ڈھونڈ کے لے آئے. 40 نہیں، 31واں تو ڈھونڈ کے لے آئے. ہم 31واں روزہ نہیں مانتے، تم 31واں سپارہ منواتے ہو. عقل کی بات کرو. کہتے ہیں جی ایک چھوٹا لڑکا ہے اور لڑکی بڑی ہے، ان کا نکاح ہے. بھئی اگر نکاح والدین نے، ولی الامر نے کر دیا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہے بڑی زیادتی، ایسا کیا نہ کریں. کم از کم عمر کا برابری کا خیال کیا جائے. اب لڑکی مثلا بالغ ہو اور لڑکا بالغ ہی نہیں تو اس کے حقوق کیسے ادا کر سکتا؟ تو لہذا ایسی غلطی نہ کیا کریں. لیکن اگر والدین نے نکاح کیا، نکاح ہو جائے گا. نکاح ایسی چیز ہے کہ والدین ولی الامر ہیں. اگر ولی الامر نے نکاح کر دیا ہے، نکاح ہو جاتا. ایک گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، ایک کرائے پر چلتا ہے. بالکل جس گھر میں رہتے ہو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. جو گھر کرائے پہ دیتے ہو آمدنی جمع کر کے سال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے. نماز کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ ہونا چاہیے. بہشتی زیور جو کتاب ہے اگر ہم لڑکی کو جہیز میں دیں کوئی بات نہیں، تاکہ وہ دین کے مسئلے سیکھے گی، اچھی بات ہے. فیدین جو کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیثیں موجود ہے. آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں مہربانی کر کے. جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے الحمدللہ. دعا تم دونوں کرنے اور نہ کرنے والے مل کے اس کے پاس جاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا بدبخت. جو پڑھ رہے ہیں دعا کرو، اللہ سب کی منظور فرما دے. جو لوگ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مالک ہے، کریم ہے. اگر ہماری اس نمازوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، کوئی نقص ہے، وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے. اور الحمدللہ تمام ائمہ کے پاس حدیثیں ہیں، دلائل ہیں. یہ سوال جواب کا وقت ہوتا ہے، دلائل کا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے یہاں بیٹھ کے دلیلیں شروع کر دے. دلیل کے لیے علیحدہ وقت ہوتا ہے. سوال کا من ہوتا ہے سائل نے پوچھا آپ نے جواب دے دیا بس. تو اس لیے بہرحال خدا کے لیے جو لوگ مسجدوں میں آئیں ان کو نہ لڑائیں، اور کوشش کریں کہ جو نہیں آ رہے ان کو ہم اندر لے آئیں. کیسٹ پر تقریر کرنے کا ثواب نہیں، بہرحال شفقت پیدا ہوگی، اللہ چاہے ثواب بھی عطا فرما دے، لیکن وہ حکم نہیں لگے گا جو خود پڑھنے کا اور خود قرات کرنے کا ہے. عصر کے وقت ہم نے بیر علی سے احرام باندھا اور مغرب مکہ مدینہ کے درمیان ادا کی. کوئی بات نہیں، عمرہ ہو گیا آپ کا. مینا میں اگر امام کے پیچھے جائیں بالکل امام کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی جھگڑے وگڑوں میں نہ پڑھیں. ایک آدمی نے کہا کہ جو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اللہ اس کو ہدایت، اللہ اس کو ہدایت. جو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے لعنت اسی پہ لوٹ جاتی ہے. ائمہ حرمین الشریفین کے ائمہ جو ہیں وہ فتاوی میں اور فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل فرماتے ہیں. ویسے اللہ نے انہیں عالم بنایا ہے، وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جو مقام عالم کے لیے ہوتا ہے کہ وہ خود بھی حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے. لیکن جو ضروریات ہوتی ہیں، احکام ہوتے ہیں، شریعت ہے، قضاء ہے، عدالت ہے، حکم ہے، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقہ کو ترجیح دیتے ہیں، باقی تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں. ایک آدمی پہ دم پڑ گیا، دم کی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھ لے 3. ہر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے.
مذہب حناف کے مطابق وتر 3 رکعتیں پڑھیں ملا کر. ایک آدمی عمرے پہ آیا, اس نے تھوڑے سے کینچی سے بال کٹائے, اگر 3-4 ادھر سے اور یہ ٹک لگوایا ہے ایک بکری بطور دم ادا کرے, اور اگر اتنے بال کٹوائے تھے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا تھا, بس اتنے لمبے بال ہیں, اتنی سارے سر سے کٹوا دیے, پھر تو ٹھیک ہو گیا. اگر ٹک لگوائے جیسے عورتیں لگواتی ہیں کہ 2 بال نیچے سے کاٹ لیے, نہیں, پھر ایک بکری بطور دم ادا کریں. ایک آدمی کا لڑکا بیمار تھا, مالی حالت بھی اچھی تھی, ہر جگہ دوائیاں لیتا رہا, منتیں مانتا رہا. اب وہ مقروض ہے, جب پیسے نہیں منتیں کہاں پوری کرے گا, جب اللہ دے دے تو پوری کرے. اس نے خود مانی ہے, منت اپنے اوپر آدمی خود لادتا ہے, اللہ نے تو نہیں کہا کہ مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک, آپ کے شان ہر چیز سے زیادہ ہے. بہرحال حدیث پاک میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے. بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ عامل ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ تحیت المسجد ہے, یہ طواف ہے, یا ضرورت ہے, وہ چیزیں مستثنا ہے. ٹیلی ویژن یا VCR کا مرمت کا کام کرنا بالکل بچنا چاہیے ان کاموں سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن اور VCR کتنے حرام کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں. تمام میں سمجھتا ہوں کہ 100 آدمی اگر گمراہ ہے, اس میں 95 آدمی کی گمراہی کا سبب یہی فلمیں ہیں. انہوں نے آ کر گھروں میں انقلاب برپا کیا, انہوں نے نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کر دیا. انہوں نے ڈاکے سکھائے, انہوں نے چوریاں سکھائی, انہوں نے بد اخلاقیاں سکھائی, انہوں نے عشق محبت سکھایا, انہوں نے عورتوں کو بے حیائی والے کام سکھلائے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ایسے حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں, دوسری جگہ کوئی نوکری ڈھونڈیں, جب مل جائے تو یہ کام چھوڑ دیں. ہم نے سنا ہے کہ حرم میں عورتوں کو 1 لاکھ کا ثواب. آپ نے سنا ہے, پتہ نہیں کس سے سنا ہے, اوپر سے آواز آئی ہے, سنا ہے. بھائی مردوں کے لیے برابر ہے, عورتوں کے لیے برابر ہے. حج مردوں پر بھی فرض ہے, عورتوں پر بھی فرض ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, اللہ قرآن میں ہر بات میں برابر فرما رہے. باقی تم برابری جو چاہتے ہو اس میں عورت برابر نہیں ہو سکتی. پورائیں نفل نمازوں جو بھی عبادت کرو گے 1 لاکھ اللہ ثواب دیں گے. مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہیں گے اور حج افراد کریں گے ان کے لیے طواف قدوم ہے. طواف قدوم ہوتا ہی باہر والے کے لیے, مکے والے کے لیے, گھر والے کے لیے کیا قدوم ہے؟ باہر سے آ رہا ہے کہ قدوم کرے گا. قدوم کا معنی ہوتا ہے جب کوئی آدمی باہر سے آیا ہے وہ آ کر طواف قدوم کر. جو آدمی الحمدللہ پہلے ہی مکے گھر میں رہ رہا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا. طواف میں اگر ہم قرآن دیکھ کر پڑھیں جائز ہے, کوئی منع نہیں, لیکن اتنا رش ہے آپ ادھر خیال کریں گے, طواف کا خیال کریں گے, کسی کو دھکا ماریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ یاد ہے تو پڑھتے رہو, نہیں ہے یاد تو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کچھ نہ ہے تو درود شریف تو آتا ہے, سب درود پڑھتے رہو. اور نہیں آتا کلمہ شریف تو آتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. افضل الذکر, سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ پاک ہے, وہ پڑھتے رہیں. آپ ایسے قرآن پڑھیں جائز ہے. اگر دوران نماز میں شیطانی خیال آ جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا خیال آنے سے. اگر میں کسی کے لیے عمرہ کروں تم اپنے لیے کرو, اس کے لیے دعا کر دو. اگر 2 رکعت طواف کی رہ جائے دوسرے دن پڑھ لوں, کوئی بات نہیں, جائز ہے. آپ دروس حرم کی کتاب جو ہے مجھے دیں, انشاءاللہ اللہ دیں گے, ضرور دوں گا. حضور پاک نے کون سا پتھر پہنا ہے انگوٹھی میں؟ ایک جگہ آتا ہے کہ حبشے کے علاقے کا کوئی پتھر تھا, اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ پتھر نہیں تھا بلکہ اس طرز کا بنا ہوا تھا چاندی. چاندی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے نگ بنایا گیا ہو. اور اصل میں پھر جو انگوٹھی مبارک ہے حضور کی, اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, تاکہ اسی کے ساتھ ختم بھی ہوتی تھی, وہی مہر بھی تھی, وہی انگوٹھی بھی تھی. تو اس لیے بہرحال انگوٹھی پہننا جو ہے وہ جائز ہے, سنت ہے. حضور نے دائیں ہاتھ میں بھی پہنی ہے, بائیں ہاتھ میں بھی پہنی ہے.
ہو چاندی کی سونے کی حرام ہے، اور کوئی پتھر بھی پہن لیں جو آپ کو اچھا لگے، باقی پتھر میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، جیسے لوگوں کے عقیدے ہیں کہ فلاں پتھر پہنے گا تو یہ ہوگا اور فلاں پہنے گا تو یہ ہوگا، اللہ کے کعبے سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، پتھر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ عجیب عقیدے ہیں لوگوں کے، خدا کے کعبے میں آ گئے ہو، روزانہ طواف کرتے ہو، روزانہ کعبے کو چہرہ رگڑتے، اسی طرح اس طرح پھروا رہے ہو، اس کعبے کا تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، انگوٹھی کا پتھر پتہ نہیں کیسے اثر کر لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔ کچھ عربی میں لکھا تو عربی والوں سے پوچھیں، زمزم سے غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کو بھول کے استلام نہ کرے، بھئی حجر اسود پہ رکے گا، کہیں نیت تو کرے گا نا، اگر نیت کرے گا تو انشاءاللہ طواف ہو جائے گا۔ اگر مغرب کی نماز اذان ہو جائے تو 2 نفل پڑھ لیں طواف کے، پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھیں۔ اگر کوئی زندہ ہے اس کا عمرہ کرنا ہے، عمرہ اپنا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر ایک دوسرے کا سر مونڈ لیں عمرے کے بعد جائز ہے۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا تھا، بیوی ساتھ تھی، وہ واپس چلا گیا، اس کی بیوی پہ حج فرض، اگر بیوی امیر ہے تو حج فرض ہے، نہیں ہے تو خاوند کے ساتھ تابع ہے، چلی گئی، اچھا کیا، جب اللہ موقع دے پھر حج کرے۔ صدق اللہ العظیم کہنا جو ہے بہرحال سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن علماء کا عمل ہے، تعامل ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا۔ طواف اگر 2-4 کر کے بعد میں 2 رکعتیں اکٹھی پڑھیں جائز ہے۔ نفل نماز اگر اکیلا پڑھ رہا ہوں زور سے قرآن پڑھوں جائز ہے۔ حج تمتع افراد میں، ہاں تمتع کی بکری دینی پڑتی ہے، حج افراد میں بکری واجب نہیں ہوتی۔ رمضان میں جو 12 بجے کے بعد نماز پڑھتے تھے وہ تہجد ہے۔ رہنے کے علاوہ اگر مکان ہوں ان پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حج کرنا ہے، حج کی تکبیری پتہ نہیں کیا، حج کی بکری لازم ہے۔ اگر رمضان میں آپ آئے ہیں تو حج کی بکری لازم نہیں ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، ان سے اجازت لی ہے کہ آپ کا حج کروں گا، آپ والدہ کا حج کر سکتے ہیں۔ نماز تسبیح کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ اگر میں جوتا اپنا کمر کے ساتھ باندھ کر طواف کروں کوئی حرج نہیں، جوتا پاک ہو تو پہن کے بھی جائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا تو ایک بکری ادا کریں۔ شوال میں عمرہ کیا، حج تمتع ہو گیا، داڑھی کم از کم 1 مشت کے برابر۔ ہم نے نیت کی تھی کہ جدے سے مدینہ جائیں گے، ہم نے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، پھر چاہے جدے سے آپ مکے آ جائیں تو جرمانہ نہیں پڑتا۔ بی بی عائشہ نے مخصوص حالت میں، بہرحال جس حالت میں بھی حضور کا حکم ہو جائے وہ سنت ہو جاتا ہے۔ تسبیح رکھنا، تسبیح کے بجائے انگلیوں میں پڑھنا جو ہے زیادہ افضل اور زیادہ ثواب ہے۔ یہ تو صرف ایک آلہ ہے یاد کرنے کا کہ یاد آ گیا تو بندے نے کچھ پڑھ لیا۔